نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج سے اگر آپ کچھ زمانے پہلے اپنے نانا نانی دادا دادی کے دور کو دیکھو تو اس وقت تو وٹامن فوبیا تھا ہی نہیں. وٹامن ایک فوبیا ہے جو کریٹ کیا جاتا ہے، دماغ میں لاک کر دیا جاتا ہے، اور بندہ جب ٹیسٹ کرانے کے بعد اپنا رزلٹ دیکھتا ہے تو وہی رزلٹ آتا ہے جس ڈیجٹ پر اس کو لاک کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، لاک ہونا سمجھتے ہو؟ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک وائرس پھیلا، اس میں جناب سارے پڑھے لکھے لاک ہو گئے. انہوں نے جناب علی اس کا انجیکشن بھی لگوایا اور جناب علی ان کے جسموں کا بیڑا غرق بھی ہوا. اور جو کوڑا چننے والا تھا نا، اور بھنگی اور چمار جھاڑو دینے والا، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. نہ انہوں نے وہ وائرس کا انجیکشن لگوایا اور نہ جناب ویکسین لگوائی، اور نہ ان کو کچھ ہوا. اور الحمدللہ ان کی 4 بیویاں 18 بچے گلی میں پھر رہے ہیں، ان کو خود نہیں پتا میرا والا کون سا ہے، اتنے بچے ہیں ان کے. ٹھیک ہے، اور جب پڑھے لکھے تھے نا ہمارے ڈیجیٹلائز لوگ، وہ اس کے بارے میں آ گئے، وہ ہپناٹائز ہو گئے، ان کا دماغ لاک ہو گیا اور انہوں نے ویکسین بھی کرائی اور پھر بیڑا غرق بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بات تو سب کے سامنے نا، کوئی میں نئی بات اپنی جیب سے تو نہیں لا رہا آپ کے لیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ پہلے دور میں وٹامن فوبیا تھا ہی نہیں. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اصلی غذائیں اور اصلی چیزیں، دیسی غذائیں، دیسی چیزیں کھا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے نہ وٹامن ہوتا تھا، نہ وٹامن فوبیا کی کمی ہوتی تھی، ٹینشن ہی نہیں تھی. اچھا، ابھی وٹامن فوبیا بہت ہو گیا. اچھا، وٹامن کیا دے رہے ہو، کیسے دے گے آپ؟ وٹامن دے رہے ہو تو جناب کس میں دے رہے ہو؟ کیلشیم کاربونیٹ مرے ہوئے چونے سے بنی ہوئی ٹیبلٹ دے رہے ہو. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ وٹامن آپ کا وقتی طور پر ہی پورا کرے گا نا، چونا اس کو قائم نہیں ہونے دے گا، باڈی میں جذب نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ کتنا عرصہ کھانی ہے، پوری زندگی کھانی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں سمجھ لیں کہ اگر آنکھ کے معاملات میں کچھ کمی ہے، فزیکل رپورٹ آپ کی صحیح آ رہی ہے، لیکن آپ اپنی آنکھوں کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں وٹامن اے، بی، کے کی کمی آ سکتی ہے. اسی طریقے سے دل کے معاملات اور اس کے دیگر معاملات میں آپ مطمئن نہیں ہیں، تو اس میں جناب وٹامن سی کے مسائل، یا ہاضمے کا مسئلہ ہے، یا امیون سسٹم کا مسئلہ ہے، تو سی کا مسائل، یا ڈی کی کمی، یا D3 کی کمی، ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز کم ہو سکتی ہے. اسی طرح ٹانگوں میں کمزوری ہے، ٹانگیں کام نہیں کر رہی، ٹانگیں بالکل کام نہیں کرتی، ٹانگیں بہت کمزور ہے، بندہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں عام طور پر ڈی کی کمی، یا اسکن کا مسائل ہے. جلد اور اسکن ایک ہی بات ہے نا، دونوں اعصابی ہیں نا. ٹھیک ہے، اسی طرح دماغ کے فزیکل معاملات رپورٹ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ دماغ میں پھر بھی جناب والی کچھ اچھی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی. تو دماغ ہو گیا، جلد ہو گئی، اعصاب ہو گئے، آپ کی ہڈیاں ہو گئیں، جوڑ جوائنٹ ہو گئے، ٹانگوں کا مسئلہ ہو گیا، تو ان تمام میں ٹریگر کیا جاتا ہے کہ وٹامن ڈی آپ چیک کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے ان تمام احباب کو اس بات کا جواب ہے جنہوں نے وٹامن کے بارے میں مختلف کیفیات کا حوالہ دیا. تو میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ ایک ایسا ملٹی وٹامن جو کہ آپ کے گھر میں ہو اور اس کے بعد آپ کو کسی بھی ملٹی وٹامن کی ضرورت نہ پڑے، وہ سچا ہو. پرانے دور میں جو اللہ والے تھے ان کی غذا رہا ہو، اور وہ لوگ جو بیرون ملک کسی بھی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو ان کی بھی یہ غذا ہوتا ہے. وہ ہوتا کیا ہے کہ دیکھو، ایک 3 جنریٹر ہے آپ کی باڈی میں. ایک آپ کا جگر ہے، سارے غدود اس کے ذیل میں آتے ہیں. ایک دماغ ہے، سارے اعصاب اس کے دماغ کنٹرول میں آتے ہیں اور اس کے ذیل میں آتے ہیں. ایک عضلات ہے، سارا مسل مسکولر اور دل اس کے ذیل میں آتا ہے. جیسا کہ حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قانون مفرد اعضاء میں فرمایا، اور حقیقت فرمایا، برحق فرمایا، اور انہوں نے طب کی گرامر مرتب کر دی. قانون مفرد اعضاء کوئی نئی طب نہیں ہے، پوری دنیا میں چلتی ہوئی طب کا گرامر ہے. ٹھیک ہے، 3 جنریٹر ہے. تو اس میں جو گلینڈ سسٹم کے جنریٹر ہے، اس کے لیے آپ اٹھا لو، اس کا جو فیول ہے وہ کیا ہے؟ مونگ کی دال چھلکے والی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو نیورو اعصاب کا جو جنریٹر ہے وہ آپ کا جو ہے. جو سمجھتے ہو؟ 1.25 لاکھ انبیاؤں نے جو کی روٹی کھائی تھی، ہم کب کھائیں گے؟
نبی سے محبت ہوگی تو کھائیں گے نا، محبت بس زبان تک ہے نا، ادھر تو ہے ہی نہیں نا بھائی صاحب، یہ 1 فٹ نیچے اتر ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ عضلات میں دل میں کا جو ہے خوراک کہہ لیجئے وہ کالے چنے جو کچے ہوتے ہیں جو جنرل اسٹور میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تینوں لے لو، ایک چھوٹی مثال ہے کہ 1 کلو لے لو یا 1 پاؤ لے لو، تینوں کو ہلکا سا بھون دو، ایک خوشبو پھوٹ جائے، ہلکی سی خوشبو آئے گی، خوشبو جیسے پھوٹے بند کر دو آگ کو، اس کو ٹھنڈا ہونے دو، اس کو پیس کے رکھ دو۔ ابھی بچوں کا سارا سیریلیک بائی برتھ، یہ میں ہزاروں بچوں پہ تجربہ کر چکا ہوں الحمدللہ، اور بچے حیات ہوئے، بہترین ہے اور بہترین صحت ہے، انہوں نے معالج کا منہ نہیں دیکھا اس کے بعد۔ بچوں کو سیریلیک دودھ میں پکا کے دے دو، خود مرضی ہے، کمزوری آ رہی ہے، وٹامن کی کمی ہے، کوئی بھی وٹامن چھوڑیں، ABCDEFGHIJ کو چھوڑیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی، تو اس میں بھی یہ 1 چمچ جناب والی دودھ میں پکا کے پی جاؤ، کھیر بنا کے کھا جاؤ، یا 1 گلاس پانی میں ہل کر کے پی جاؤ، گرمی بہت شدید ہے، دوپہر ہے تو ٹھنڈے پانی میں ہل کر کے پی جاؤ، ٹھیک ہے، چینی نہیں ملانا ہے، چینی زہر ہے، مصنوعیت پر نہیں آنا، اس میں گڑ ملا لو، بہترین، اتنے انرجیٹک ہو جاؤ گے کہ انشاءاللہ دعائیں دے رہے ہوگے کہ انرجی ایسے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرضی اس کو کھانے میں، اب بے شمار اللہ والے کھانا نہیں کھاتے تھے، کہتے ہیں یار کھانا کھانے میں ٹائم برباد ہوتا ہے، اتنی دیر میں تو ہم اللہ کا اتنا ذکر کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا سب کے یہاں ہوتے ہیں، فلانے فرقے کے نہیں ہوتے، ہر فرقے میں اللہ والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے محبت کرنے والے، اللہ کے چاہنے والے ہر فرقے میں، ہر مذہب میں، ہر مسلک میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ بھی جناب علی بس یہ 3 چیزوں کو جب آپ بھون کے پیستے ہو تو یہ ستو کہلاتا ہے۔ اب مرضی ستو پھاک کے پانی پی لو، مرضی پانی میں گھول کے پی لو، مرضی جناب علی دودھ میں حل کر کے پی لو، مرضی جناب علی اس کو دودھ میں پکا کے بچوں کو کھا لو کھیر جیسا، یا خود کھا لو، اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور پورا ملٹی وٹامن A to Z، یہ اتنا زبردست، دیکھو 3 کلر ہوتے ہیں نا، ریڈ بلو گرین، دنیا کے کروڑوں کلر 3 کلر سے بنتے ہیں، RBG، بس ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ کے پوری باڈی کے سارے وٹامن جو ہیں صرف مونگ کی ثابت دال، جو اور کالے چنے سے بن جاتے ہیں، تو بس ضرورت کیا ہے فوبیا میں پڑھنے کی کہ میرے اندر کون سا وٹامن، وہ ہاتھ آگے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا کون سا وٹامن، ابے تیری نبض پکڑ کے ہم کو کدھر سے پتہ چلے گا تمہارا کون سا وٹامن کم ہے، پتہ چلو اس وقت ہمارا اپنا وٹامن گرا ہوا تو، ٹھیک ہے۔ تو نہ خود چکر میں پڑو، نہ ہمارے کو چکروں میں ڈالو، یہ بنا لو، یہ اللہ کی چیز ہے۔ دیکھو ایک ہوتی ہے اللہ کی بنائی ہوئی دوا، ایک ہوتی انسان کی بنائی ہوئی دوا، تو اللہ کی بنائی ہوئی دوا پر آ جاؤ نا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر آ جاؤ، اس کا کراس کمبینیشن کر لو، کراس کمبینیشن بھی تو الاؤ ہے نا۔ نبی پاک نے جناب علی اصحاب کو کیا دیا، وہ کھجور دی تو اس کے ساتھ کھیرا کھلا دیا، کھیرا دیا تو اس کے ساتھ کھجور کھلا دی، ٹھیک ہے نا۔ تو کراس کمبینیشن کر لو، تو اس میں کیا ہو گیا، مزاج کے مطابق چیز بن گئی، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز آپ نے لی۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی چیز، ایک ہوتی ہے انسان کی بنی ہوئی۔ آپ کا کیا خیال ہے، انسان کی بنی ہوئی چیز اللہ کی چیز سے افضل ہو سکتی؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، جناب علی اتنے سیارے چل رہے، کوئی آواز ہو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ ذرا سا 2 ٹکے کا پنکھا چلاؤ، گھر 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 گھر، پورا گھر ڈسٹرب کر دیتا ہے، ریکارڈنگ کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔ تو ترجیح دو اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر، تو آپ کا وٹامن فوبیا کا سارا مسئلہ اس کے بعد حل ہو جانا چاہیے، اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔